السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 16ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 16ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک کا علم حاصل کریں گے۔ 16ویں پارے کے آغاز میں سورہ الکہف کا آخری حصہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ چل رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وعظ کر رہے تھے تو لوگوں پر اس وعظ کا بڑا ہی اثر ہوا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ان کے علم کے مطابق وہی اس وقت کے پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے کہ میں نے اس کو وہ علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس علم نہیں۔ اور وہ علم کیا تھا؟ وہ چیزوں کی حقیقت کا علم تھا، کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے پیچھے حقائق کیا ہے، اللہ نے ان کو یہ سمجھ اور یہ علم عطا کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ان کو بتائی ہوئی تھی کہ مچھلی جس مقام پر اپنی جگہ سے حرکت کر کے زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے تو وہاں پر میرا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ مچھلی سمندر میں چلی گئی، لیکن یوشع بن نون کے ذہن سے نکل گیا، ان کو بتانا وہ بھول گئے۔ جب آگے بڑھے تو تھکاوٹ کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا کہ کھانا لے کر آؤ، سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ تو وہاں پر ان کو یہ یاد آیا کہ پچھلی منزل پر مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ تو بتایا جب ان کو، تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ واپس آئے۔ وہاں پر جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ کہا کہ نہیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ کہا پھر شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ جب آپ نے رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ کو
کسی چیز کی حقیقت نہ بتاؤں، آپ نے سوال نہیں کرنا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم اسی وقت تک کامیاب ہو سکتا ہے، طالب علمی کے اندر بڑے مراحل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو صبر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ یہ سفر شروع ہوا، ایک کشتی پر سوار ہوئے، تو جناب خضر نے اس کشتی کے ایک تختے کو ایک طرف سے توڑ دیا۔ جناب موسیٰ بول پڑے، کہا کہ آپ اس کو جو ہے توڑ کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں، غرق کرنا چاہتے ہیں، کشتی ڈبونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا چلو، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف کریں۔ پھر آگے چلے تو ایک لڑکا تھا، دیکھا کشتی سے جب اترے ایک لڑکا تھا، جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ یہ تو بے قصور تھا، آپ نے اس کو کیسے قتل کر دیا؟ کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو۔ کہا اچھا 2 بار ہو گئی غلطی، اب آخری بار جو ہے گنجائش ہے، اگر اس کے بعد میں نے غلطی کی تو بے شک آپ میری تعلیم کو روک دیجیے گا، مجھے آپ اجازت دے دیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک بڑی لگی تھی، بستی والوں نے کھانا کھلایا نہیں ان کو۔ دیکھا ایک دیوار ہے، گرنے والی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا، نئے سرے سے کھڑا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ کہا بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اگر آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، چلو کھانا کھا لیتے۔ کہا کہ نہیں، اب معاملہ تیسری بار بھی ہو گیا، اب ہماری جدائی کا وقت ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ جن باتوں میں تم صبر نہیں کر سکے ان کی حقیقت کیا تھی۔ کشتی بالکل نہیں تھی، اور غریب لوگ تھے جو کشتی میں مزدوری کرتے تھے، اور آگے بادشاہ کے علاقے سے گزر ہونا تھا، جو اچھی کشتیاں دیکھتا تھا اس کو غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو تختہ توڑ کے عیبدار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے اور چھننے سے محفوظ رہ جائے، اور ان کا کام مزدوری کا سلسلہ جاری رہے۔ لڑکا جو ہے اس کے والدین بڑے نیک لوگ تھے، ایمان والے تھے، لیکن اس کے اندر سرکشی تھی۔ انہوں نے بڑے ہو کے، اس لڑکے نے والدین کا نام بدنام کرنا تھا، اور اس نے کفر اور طغیانی اور سرکشی میں جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نیک اولاد، نیک بچہ دے دے، اور یہ اس کے اندر حقیقت تھی۔ دیوار جو تھی، یہ شہر میں 2 یتیم بچے تھے، باپ بڑا نیک تھا، اور دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے اس نے ایک خزانہ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ یہ دیوار اپنی جگہ پر قائم رہے جب تک یہ بچے جوان ہو جائیں، اور بڑے ہو کر پھر یہ اپنے خزانے کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت تھی اس باپ، نیک باپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے اس کے بچوں کے لیے اس خزانے کو محفوظ کیا۔ تو یہ حقیقت انہوں نے بتا دی۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ تاریخ میں ایک نیک شخص گزرا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ اس نے 3 طرف جو ہے فتوحات کی، مشرق کی طرف کی اور مغرب کی طرف کی، یعنی یہ فتوحات کرتا چلا گیا، ملکوں کو فتح کرتا، نیک آدمی تھا، ایمان اور اللہ کے دین کو قائم کرتا چلا گیا۔ مشرق کی طرف بھی آخر تک گیا، جہاں پر آگے سمندر آ جاتا ہے، اور مغرب کی طرف بھی یہ آخر تک گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے سفر کیا
ایک طرف مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کیا اور شمال کی طرف غالباً یہ سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ یہ آگے چلا گیا بین السدین، یعنی دو جو بند ہیں ان کے درمیان یہ پہنچ گیا۔ وہاں پر جو قوم تھی ان کی زبان کو یہ نہیں پہچانتے تھے، ان کی زبان نہیں سمجھتے، ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس درے کی طرف سے آتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس درے کو بند کر دیا جائے، یہاں ایسا بند باندھ دیا جائے کہ وہ پھر یہاں سے آ نہ سکے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے پھر یہاں پر لوہے کے بڑے بڑے تختوں کو ملا کے پھر وہ جو درہ تھا بہت بڑا اس کو پاٹ دیا تختوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ان کے اوپر ڈال کے اس کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہ گئے۔ یہ واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کئی ایک انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح بڑھاپے کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم بیٹے کا نام بھی ہم تجویز کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ایسا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، بیٹا ہوگا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں میرے زکریا تو کہتے ہیں بیٹا کیسے ہوگا، تو موجود ہے، تیری بیوی موجود ہے۔ فرمایا کہ تو پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھا، میں نے تو تجھے اس وقت بھی پیدا کیا، تجھے عدم سے وجود عطا کیا، تو تم تو دونوں میاں بیوی موجود ہو، میں تمہیں بیٹا کیسے عطا نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے لیے آپ اللہ نشانی مقرر کریں تسلی کے لیے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم کسی سے کلام نہیں کر سکو گے۔ تو یہ نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ نشانی عطا فرمائی کہ عام گفتگو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کی زبان جو ہے وہ چل پڑتی تھی۔ جناب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ کہ مائی مریم جو ہیں وہ جب علیحدگی میں ہوئی، تنہائی میں آئیں، تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں بھیجا۔ کہنے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تجھ میں اللہ کا ڈر ہے تو یہاں سے چلا جا۔ کہا نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اور بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تجھے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ وہی بات زکریا علیہ السلام والی، تعجب کا اظہار ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ کسی بشر نے تو مجھے چھوا نہیں، نہ ہی میں باغی ہوں، گناہگار ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ حمل جب ان کو ٹھہر گیا، تو وہ جب بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے باہر نکل گئی، الگ تنہائی میں چلی گئیں، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ آگے حالات نظر آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ شادی ہوئی نہیں، قوم کیا کہے گی، طرح طرح کی باتیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو تسلی دی، فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے اس کے نیچے چشمہ جو ہے اللہ نے جاری فرما دیا،
اور سوکھی ہوئی کھجور سے اللہ نے تازہ کھجوریں گرائیں، فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ اور تازہ پانی پیو، اور بیٹا جو تجھے خوبصورت عطا کیا ہے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور اگر قوم میں سے تجھے کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ لے کر آئیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس، قوم نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ جناب مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، تو کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں، ایک دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ایک دن کے بچے تھے، انہوں نے ماں کی گود میں پھر کلام کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ نے مجھے مبارک بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت عطا فرمائی، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یعنی یہ ساری گفتگو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس وقت کی جس وقت عام طور پر کوئی بچہ نہیں بولتا۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، بڑے ہی احسن انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ۔ اس میں داعی اور مبلغین حضرات کے لیے بڑا سبق ہے۔ باپ جو کہ صرف بت پرست نہیں بلکہ بت فروش بھی ہے، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو فائدہ نہیں پہنچاتے؟ اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، اس کے پیچھے چلیے، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اور اے میرے پیارے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے، والد کی طرف سے سختی ہے لیکن اس کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب اسماعیل، جناب ادریس، ان کا انبیاء کرام کا مختصر تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، فرمایا ان کی صفت یہ کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ جو ہے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان کو جب پڑھا جاتا ہے، جب ان کو سنا جاتا ہے تو دل کے اندر کپ کپی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ کس طرح طور پہاڑ پر ان کو آگ نظر آئی، اور جب وہاں پر آگ لینے کے لیے وہ تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو نشانیاں عطا فرمائی، عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھوں کا روشن ہو جانا، اور فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے ان کو بھیجا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ مشہور دعا یہاں پر ذکر کی گئی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ یہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما، میرے بھائی ہارون کو
میرا وزیر مقرر فرما دے اور اس کے ذریعے مجھے مضبوطی عطا کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ یہ دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر مذکور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کی دعا کو قبول فرما کے ہارون علیہ السلام جو ان کے نبی، ان کے بھائی تھے، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ پوری نوع انسانی میں شاید ہی کسی بھائی کی دعا سے اس کے بھائی کو اتنا فائدہ پہنچا ہو کہ جتنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، ہارون کو، ان کی دعا سے پہنچا، کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے بھائی کو اپنا نبی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کچھ اپنے احسانات بھی یاد دلائے کہ کس طرح بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ دریا کے سپرد کیا، اور کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے، اور ان کی بہن کس طرح جو ہے وہ رہنمائی کر رہی تھی فرعون کے درباریوں کی کہ کون اس کی پرورش کرے گا، اور چلتے چلتے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے آپ اور آپ کے بھائی جائیں فرعون کے پاس اور اس کو ڈرائیں۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ آپ دیکھیں فرعون وقت کا بادشاہ بھی ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے نرمی کی گفتگو کرنی ہے، شاید وہ ڈر جائے، نرمی کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے، نرمی سے اس کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر آگے چلا اور فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت دی، پھر سوال و جواب ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر کیا۔ جادوگر مقابلے میں آتے ہیں اور وہ اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو میدان میں ڈالتے ہیں، اور وہ جادو کی وجہ سے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں سانپوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو بھی اپنی لاٹھی کو پھینک۔ چنانچہ انہوں نے لاٹھی کو پھینکا اور یہ بڑا اژدہا بن گئی، اور ان کے سارے جو سانپ تھے ان کو نگل گئی۔ یہ جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ فرعون کہ پھر ان کو اذیت دینے اور ان پر تشدد کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے جواب میں ان جادوگروں کی ثابت قدمی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو جو کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اس دنیا کی ہماری زندگی کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم تو ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ثابت قدمی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں اور سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو جو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو غرق آب کیا اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو سامری نے کس طرح اپنی قوم کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اس کا تفصیل سے یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک قوم سے جو ہے اس نے زیورات جو تھے وہ لے کر ان کا ایک چھوٹا سا بچھڑا بنایا، اور جو ہے وہ کہنے لگا کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، تمہارا بھی معبود یہی ہے اور موسیٰ کا بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے، دیکھا قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ ہارون جو ان کے بھائی تھے ان سے باز پرس کی، تو اور پھر سامری سے پوچھا، ہاں بھئی تو بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ اس طرح ایسے ایسے میں نے کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر
اس کو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب اس طرح کا آئے گا کہ کوئی شخص تجھے چھو نہیں سکے گا، اور تیرا یہ جو الہ اور معبود ہے بچھڑا، فرمایا کہ ہم اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دعا ہے بڑی مشہور، وہ کرنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب زدنی علم، اے میرے پیغمبر یہ دعا کیا کرو، یہ بڑی عظیم دعا ہے، رب زدنی علم، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، جنت میں ٹھہرائے جانے کا، اور پھر واپس زمین پر آنے کا تذکرہ ہمیں یہی سورہ طٰہٰ کے اندر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔